بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، کیسے ہیں آپ؟ اس دعا کے ساتھ کہ اللہ آپ کے علم میں اضافہ کرے اور آپ سے دین کے کام لے، ہم اپنی آج کی ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ آج کی ویڈیو کا ٹاپک ہے ہمارا ڈیفوڈلز، جو کہ ولیم ورڈسورتھ نے رائٹ کی ہے۔ ان کا لائف سپین ہے 1770 سے لے کے 1850 تک ان کا جو ہے وہ لائف سپین ہے۔ یہ ہمارے پاس پوائم ہے، لیکن اس کو سٹارٹ کرنے سے پہلے یہ جو ہمیں دیا گیا ہے اباؤٹ دا پوائم اینڈ دا پوئٹ، یعنی کہ جو نظم ہے اور جو رائٹر شاعر ہیں ان کے بارے میں، رائٹر نہیں شاعر، ٹھیک ہے، پوئٹ کہتے ہیں شاعر کو، تو ان کے بارے میں جو ہے وہ ہم اس کو ریڈ کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ڈیفوڈلز از ون آف ولیم ورڈسورتھ's موسٹ فیمس پوئمس۔ ڈیفوڈلز ولیم ورڈسورتھ کی سب سے مشہور نظموں میں سے ایک نظم ہے۔ اٹ واز انسپائرڈ بائی اے واک Wordsworth took with his sister Dorothy near Ullswater in the Lake District on April 15, 1802, where they encountered a long belt of daffodils. یہ نظم ان کی اپنی بہن ڈورتھی کے ساتھ 15 اپریل 1802 کو لیک ڈسٹرکٹ کے قریب اولس واٹر کی سیر سے متاثر ہو کر لکھی گئی۔ where they encountered a long belt of daffodils، جہاں انہوں نے ایک لمبی پٹی میں کھلے ہوئے ڈیفوڈلز دیکھے۔ ولیم ورڈسورتھ was a key figure in the English romantic movement۔ ولیم ورڈسورتھ جو ہے یہ رومانٹک موومنٹ، جو ایک تحریک چلی تھی، اس کے جو ہے سب سے اس فگر کے، اس تحریک کے اہم جو ہیں وہ شاعر ہیں۔ Born in Cockermouth, England, he developed a deep love for nature, which became a central theme in his poetry. ولیم ورڈسورتھ کاکر ماؤتھ میں پیدا ہونے والے شاعر ہیں جو کہ فطرت سے گہری انہیں محبت تھی، اور ان کی شاعری کا جو مین پھر مرکز بھی جو تھی یہ بن چکی تھی۔ ورڈسورتھ بلیوڈ، وہ یقین رکھتے تھے دیٹ نیچر ہیڈ دا پاور، کہ جو نیچر ہے اس کے پاس یہ طاقت ہے ٹو انسپائر، کہ وہ متاثر کرے، اینڈ ہیل، اور کیور کرے، علاج کرے، دا ہیومن اسپیرٹ، جو انسانی روح ہے اس کا۔ ولیم ورڈسورتھ کا یہ ماننا تھا، یا وہ یہ یقین رکھتے تھے کہ جو فطرت ہے، نیچر ہے، وہ انسان کی روح کو متاثر اور اس کو شفا دینے کی جو ہے وہ طاقت رکھتی ہے۔ ٹھیک ہے جی، اب ہم پوائم کو اپنا جو ہے وہ سٹارٹ کرتے ہیں۔ اچھا، ایک چیز اور یہاں پہ، ولیم ورڈسورتھ نے 1802 میں جو تھا یہ وزٹ کیا تھا اپنی سسٹر کے ساتھ، یہ جس لیک کے بارے میں ہم نے پڑھا ہے، ٹھیک ہے، 1802 میں انہوں نے وزٹ کیا تھا، پھر 1804 میں انہوں نے یہ پوئم جو تھی وہ رائٹ کی تھی، اینڈ 1807 میں انہوں نے اس کو پبلش کیا تھا، بٹ اگین پھر 1815 میں اس کو دوبارہ سے پبلش کیا گیا، کیونکہ اس میں کچھ اسٹینزاز انہوں نے ایڈ کیے، مزید کچھ ورڈنگ ایڈ کی، اس کو مزید بہتر بنانے کے لیے، بہترین بنانے کے لیے اس کو جو ہے وہ انہوں نے دوبارہ سے 1815 میں پھر اس کو جو ہے وہ دوبارہ سے پبلش کیا تھا۔ تو اب ہم اپنی پوئم کو جو ہے وہ سٹارٹ کرتے ہیں۔ I wandered lonely as a cloud۔ I wandered، میں بھٹکتا رہا، lonely، اکیلا، as a cloud، ایک بادل کی طرح، میں اکیلا ایک بادل کی طرح بھٹکتا رہا، that floats، جو تیرتا ہے، on high، بلند، over vales، وادیوں پر، and hills، اور پہاڑوں پر، جو وادیوں اور پہاڑوں کے اوپر اونچائی پر تیرتا ہے۔ اچھا، یہاں پہ یہ اوور ہے کیونکہ جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ، اچھا، جو ہم ابھی یہ جو ورژن ہم پڑھ رہے ہیں یہ 1815 کا ہی ہے، جو کہ دوبارہ جو ہے وہ پبلش کیا گیا تھا۔ اب کیونکہ بہت پرانی یہ پوئم ہے، رائٹنگ بہت پرانی ہے، تو اوبویس سی بات ہے کہ اس میں ہمیں کچھ پرانی ورڈنگ ملے گی، تو یہ بیسیکلی جو ورڈ ہے یہ اوور ہے۔ وین، جب، آل ایٹ ونس، اچانک، آئی سو، میں نے دیکھا، آ کراؤڈ، ہجوم، جب اچانک میں نے ایک ہجوم دیکھا، کس کا ہجوم دیکھا؟ آ ہوسٹ، ہجوم، اچھا یہ جو ہوسٹ ہے یہ بھی ہجوم کو، کراؤڈ کو ہی کہتے ہیں، آف گولڈن ڈیفوڈلز، جب اچانک میں نے ایک ہجوم دیکھا، سنہری نرگس کے پھولوں کا، ایک بہت بڑا جھرمٹ میں نے وہ دیکھا، جھرمٹ، ہجوم، یہ ایک ہی ورڈ ہے، ٹھیک ہے۔ beside the lake، لیک، جھیل، نہر جو ہے اس کے کنارے، beneath the trees، درختوں کے نیچے، fluttering and dancing in the breeze،
فلٹرنگ لہلا رہے تھے جو ہوا میں اور رقص کر رہے تھے، اور ٹھنڈی ہوا میں جو رقص کر رہے تھے۔ یہاں پہ جو ہمیں شاعر ہے وہ ڈیفوڈلز کے بارے میں اس نے بات کی ہے کہ پہلے وہ اپنے بارے میں بتاتا ہے کہ میں اکیلا جو ہے وہ ایک بادل کی طرح بھٹکتا رہا جو پہاڑوں کے اوپر، وادیوں کے اوپر، بلندی پر جو ہے وہ تیرتا ہے۔ پھر اچانک وہ بتاتا ہے کہ میں نے جو ہے وہ ایک ہجوم دیکھا۔ یہ کس کا ہجوم دیکھا؟ سنہری جو پھول ہیں، ڈیفوڈلز ہیں، ان کا میں نے ہجوم دیکھا۔ اب وہ کہاں دیکھا؟ وہ یہ بتاتا ہے کہ میں نے وہ جھیل کے کنارے، درختوں کے نیچے ان کو دیکھا، اور وہ پھر کیا کر رہے تھے؟ وہ بتاتا ہے کہ وہ ہوا میں لہرا رہے تھے، رقص کر رہے تھے۔ یہ ہم نے فرسٹ سٹینزا اپنا کمپلیٹ کر لیا۔ اچھا، اب جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ آپ نے اس کی پیرافریزنگ بھی کرنی ہے، پاسبلٹی ہے کہ آپ کو پیپر میں یہ سٹینزا دیا جائے، سٹینزا کی کچھ ایک دو لائنز دی جائیں اور کہا جائے اس کو پیرافریز کریں، ٹھیک ہے؟ تو ہم اس کو بھی انشاءاللہ پھر میں پیراگراف کے ساتھ ساتھ ہی سٹینزا بھی آپ کو بتاتی جاتی ہوں۔ یہ میں نے ڈیٹس اگین رائٹ کی ہیں تاکہ آپ کو یہ بھی پاسبلٹی ہے کہ شاید پیپر میں اس کے بارے میں آ بھی جائے، ایم سی کیوز کے طور پہ نہ بھی آئے۔ اچھا، یہ آپ کے پاس ورڈز میننگ ہے، میں نے ساتھ ساتھ بتاؤں گی، لیکن آپ کی آسانی کے لیے میں نے یہاں پہ بھی رائٹ کی ہیں تاکہ آپ کو پرابلم نہ ہو، آپ اپنی ٹیکسٹ کے اوپر ان ورڈز میننگ کو بھی رائٹ کر لیں، ٹھیک ہے جی؟ یہ بھی کچھ ورڈز میننگ ہے، یہ آپ اپنے ٹیکسٹ پہ رائٹ کر لیجیے گا۔ اچھا، ہم نے جب اس کو اسٹوڈنٹس رائٹ کرنا ہے، اگر سٹینزا پیپر میں اگر آپ کو آ جائے، سب سے پہلے آپ نے ایسے ریفرنس رائٹ کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ کوئی بھی اگر آپ کو سٹینزا آ جاتا ہے، جیسے کہ یہ 1 2 آگے 3 4 وٹ ایور جو بھی سٹینزا آئے، سب سے پہلے آپ نے سٹارٹنگ میں جو میں ابھی یہاں پہ ریفرنس اور کانٹیکسٹ ہوگا یہاں پہ یہ والا، تو آپ نے یہی رائٹ کرنا ہے۔ اب ریفرنس یعنی کہ اس کا حوالہ کیا ہوگا ہم بتائیں گے۔ These lines are taken from the poem Daffodils by William Wordsworth, a famous romantic poet. یہ لائنیں ڈیفوڈلز جو کہ ولیم ورڈسورتھ ایک مشہور رومانوی شاعر ہے ان کی نظم سے لی گئی ہیں۔ ورڈسورتھ loved nature، ورڈسورتھ جو تھے انہیں نیچر، فطرت سے محبت تھی، اینڈ believed، اور ان کا ماننا تھا، وہ یقین رکھتے تھے اٹ could bring peace، کہ یہ امن، سکون لا سکتی ہے، joy، خوشی، اینڈ کمفرٹ، اور آرام دہ ٹو ہیومن لائف، کہ یہ انسان کی زندگی میں کمفرٹ، سکون، خوشی، پیس، امن لے کر آ سکتی ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی کہ اب آپ غور کریں کہ سٹارٹنگ میں بھی میں نے اس پہ لکھا ہے دیز لائنز، یعنی کہ اگر ہمیں پیپر میں کوئی بھی سٹینزا کی لائن آ جائے یا سٹینزا آ جائے تو ہم نے سٹارٹ سب سے پہلے یہ ہم نے ریفرنس لکھ کے ان کا بتانا ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد ہم کانٹیکسٹ لکھیں گے، یعنی کہ اس کا پس منظر کیا تھا جس میں یہ جو نظم ہے وہ رائٹ کی گئی ہے۔ The poet saw a long line of golden daffodils، جو شاعر ہے وہ لانگ، ایک لمبی قطار لائن دیکھتا ہے ڈیفوڈلز کی، ڈانسنگ ان دا بریز، جو کہ ٹھنڈی ہوا میں رقص کر رہے تھے، while walking with his sister، اپنی بہن کے ساتھ جب وہ سیر پر گئے تھے، وہ کر رہے تھے۔ This beautiful scene، یہ خوبصورت منظر stayed in his memory، ان کی یادداشت میں رہتا ہے، and later brought him joy، اور بعد میں ان کے لیے خوشی لے کر آتا ہے، whenever he remembered it، جب بھی وہ اس کو یاد کرتے تھے۔ The poem shows، جو نظم ہے وہ دکھاتی ہے how nature can comfort، کس طرح سے نیچر جو ہے، فطرت ہے، وہ کمفرٹ، سکون دیتی ہے، and delight، اور خوشی دیتی ہے، the human heart، جو انسان کا دل ہے اس کو، ٹھیک ہے؟ یہ ریفرنس اور کانٹیکسٹ آپ نے ہر سٹینزا یا ہر کوئی بھی لائن اگر آپ کو پیپر میں دی جائے تو ان سے پہلے سٹارٹ میں آپ نے یہ لکھنا ہے، اس کے بعد پھر آپ نے پیرافریزنگ لکھنی ہے، ٹھیک ہے؟ ابھی جو میں نے فرسٹ پیراگراف سٹینزا آپ کو پڑھ کے سنایا، اب اسی کی ہم نے پیرافریزنگ جو ہے وہ اس کو ہم نے ریڈ کرنا ہے۔ تو دا پوئٹ سیز، اچھا پیرافریزنگ یعنی کہ جو وہ سٹینزا آپ کو پوائم میں یہ دیا گیا تھا، ہم نے اب اس پورے کو سم اپ کرنا ہے، ایزی ورڈنگ میں اس سارے کو بتانا ہے کہ اس میں بیسیکلی جو پوئٹ، جو شاعر ہے، رائٹر ہے، وہ کیا کہہ رہا ہے، ٹھیک ہے جی؟ دا پوئٹ سیز دیٹ، شاعر کہتا ہے ہی واز واکنگ alone like a lonely cloud، شاعر کہتا ہے کہ وہ اکیلا ایک بادل کی طرح جو ہے وہ واز واکنگ، کہ وہ بھٹک رہا تھا، چل رہا تھا، موونگ ان دا اسکائی، ٹھیک ہے؟ اسکائی، آسمان میں۔ سڈنلی ہی saw a large group of golden daffodils، اچانک وہ بہت سارے جو ہے وہ سنہری نرگس کے پھولوں کو دیکھتا ہے۔ they were growing beside a lake and under the trees، moving and dancing gently with the
breeze, جو کہ اچھا یہاں پہ جو growing کا ورڈ ہے یہ وہ growing نہیں کہ بڑھ رہے تھے یا بڑھنا بیسیکلی، یعنی کہ یہ یہاں پہ بتا رہے ہیں کہ وہ جو پھول تھے وہ جھیل کے کنارے درختوں کے نیچے اگے ہوئے تھے اور جو ہے وہ ٹھنڈی ہوا میں رقص کر رہے تھے. ٹھیک ہے، اب ہم نے فرسٹ اسٹینزا اپنا کمپلیٹ کر لیے. اب ہم چلتے ہیں سیکنڈ اسٹینزا کی جانب. کنٹینیوس ایز اے اسٹارز دیٹ شائن، مسلسل ویسے ہی جیسے ستارے چمکتے ہیں، اینڈ ٹوئنکل اور ٹمٹماتے ہیں. ٹمٹمانا ٹوئنکل کرنا، جیسے بلنک ہونا، جیسے لائٹ کا کبھی چلتی ہے کبھی بجھتی ہے، تو سیم اسی طرح سے. اب یہ دیکھیں کتنی خوبصورت طریقے کے ساتھ انہوں نے اس کو بیان کیا. جیسے آپ غور کریں تھوڑا سا، آسمان پہ جیسے ستارے ہوتے ہیں، ہم اکثر نوٹ کرتے ہیں جب ستاروں کو کبھی ہمیں فیل ہوتا ہے کہ جیسے وہ بلنک کر رہے ہیں. جیسے سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کسی کی روشنی بہت زیادہ ہوتی ہے تو ہمیں فیل ہوتا ہے کہ بلنک کر رہا ہے. جس طرح سے آسمان پر بے شمار ستارے ہیں وہ چمکتے ہیں اور وہ ٹمٹماتے ہیں آن دا ملکی وے، کہکشاں میں، بالکل ویسے ہی. اب دے اسٹریچ، اب یہاں پہ جو دے کا ورڈ آیا ہے یہ پھولوں کے لیے آیا ہے، سنہری نرگس کے پھولوں کے لیے. دے اسٹریچڈ، وہ پھیلے ہوئے تھے، ان نیور اینڈنگ لائن، وہ ایک نہ ختم ہونے والی قطار میں پھیلے ہوئے تھے. along دا مارجن، کنارے کے ساتھ، آف اے بے، خلیج کے کنارے کے ساتھ ساتھ. اچھا، اب یہاں پہ پریشانی ہو جانا کہ یہ جو بے کا ورڈ ہے یہ کیا ہے، خلیج کیا ہے. ہم نے جیسے یہاں پہ لیک پڑھا، لیک یعنی کہ جھیل. بے اب اس میں کیا ہے، اس میں آپ اس کو آسان الفاظ میں اس طرح سے بچے یاد رکھیں جیسے کہ جو شاعر ہے وہ جھیل کے کنارے، جیسے اکثر کوئی بھی جیسے نہر ہوتی ہے، ہم اگر اس کے پاس کھڑے ہوں، لائک ایگزامپل کے طور پہ کہ ہم اس کے جیسے پاس کھڑے ہوں، یہ اگر جھیل ہے اور اس کے پاس کھڑے ہیں تو ہمیں اس کے جو قریب جو فلاورز ہوں گے، کچھ بھی ہوگا وہ ہمیں نظر آئے گا. ٹھیک ہے، لیکن اس کے برعکس جیسے مثلا آپ یہ دیکھیں کہ یہ اگر ایک طرح سے جھیل ہے، ٹھیک ہے، اب یہاں پہ اگر آپ کھڑے ہیں تو اوبویس ہی بات ہے کہ ادھر کنارے کے اوپر جو کچھ ہوگا وہ آپ کو نظر آئے گا، یہاں پہ جو ہوگا وہ آپ کو نظر آئے گا. لیکن جب آپ اگر کھڑے یہاں پہ ہیں، اب آپ کی جو جھیل ہے جو وہ بہت زیادہ جیسے آگے سے بڑی ہے، جیسے مثلا چلے ہم اس کو تھوڑا سا یہاں سے بڑا کر لیتے ہیں، صرف یہ آپ کو میں سمجھانے کے لیے بتا رہی ہوں. ٹھیک ہے، اب مثال کے طور پہ اب آپ اس کو لے لیں، ایگزامپل لے لیں کہ آپ یہاں پہ کھڑے ہیں. اب یہاں پہ کھڑے ہو کے جہاں تک آپ کی نظر جائے گی، ظاہر سی بات ہے وہ تھوڑا سا دور تک ہوگا، جہاں تک جائے گی. یہ شاعر نے اس کے بارے میں کہا، یعنی کہ جب وہ پاس کھڑا تھا، پاس کھڑے ہو کے جب وہ یہاں کے منظر کو دیکھ رہا تھا تب اس نے لیک کا ورڈ یوز کیا. لیکن جب یہیں کھڑے ہو کے پھر سامنے دیکھا، بہت دور تک دیکھا، تو پھر انہوں نے بے کا ورڈ، خلیج کا ورڈ یوز کیا. جیسے آپ غور کریں یہاں پہ اس کو میں آپ کو آسان الفاظ میں سمجھاتی ہوں. جیسے آپ یہاں پہ دیکھیں، یہاں پہ ہمیں بتایا تھا beside the lake beneath the trees. اب آپ غور کریں، ٹری مطلب درختوں کے نیچے، انہوں نے درخت کو فوکس کیا کیونکہ وہ پاس کھڑے تھے، تو تب انہوں نے لیک کو دیکھا، جھیل کو دیکھا، جو پاس کے فلاورز تھے ان کو دیکھا اور اس کے بارے میں انہوں نے ہمیں بتایا. لیکن جب یہاں پہ غور کریں، آسمان بھی اوپر ہوتا ہے، دور ہوتا ہے. اب اسٹریچڈ ان نیور اینڈنگ لائن، نہ ختم ہونے والی قطار میں پھیلے ہوئے تھے. یعنی کہ اب انہوں نے کھڑے ہو کے سامنے دیکھا. مثلا آپ یہ غور کر لیں کہ جیسے میں آپ کو ایک آسان میں سمجھاتی ہوں کہ جیسے آپ غور کریں کہ اب وہ یہاں کھڑے ہیں، ٹھیک ہے، یہاں وہ کھڑے ہیں لیکن یہاں کھڑے ہو کے وہ یہاں تک دیکھ رہے ہیں. اب بلکہ یہ لائن سمجھ لیں آگے تک جا رہی ہے، ٹھیک ہے. اب یہاں کھڑے ہو کے اگر وہ یہاں تک کے دیکھیں گے کہ دور تک ہے، تو یہاں دور کے لیے انہوں نے خلیج کا بے کا ورڈ یہاں پہ استعمال کیا، ٹھیک ہے. اگین یہ بھی جھیل ہے، وہ بھی اس کا کنارہ ہی ہے، لیکن کیونکہ وہ دور کا وسیع تھا، زیادہ قریب نہیں تھا ان کا، زیادہ دور تھا، اس لیے انہوں نے یہاں پہ جو ہے وہ بے کا ورڈ یوز کیا. آئی ہوپ کہ اب آپ کو یہ کلیئر ہو گیا ہوگا. پریشان نہیں ہوا کریں، اگر چیز سمجھ نہیں آتی تو کمنٹ سیکشن میں میرے سے پوچھ لیا کریں، ٹھیک ہے. اپنے کانسیپٹ ساتھ ساتھ کلیئر کیا کریں. 10,000 10,000 100 دیکھے آئی ایٹ اے گلانس، میں نے ایک ہی نظر میں 10,000 جو تھے وہ دیکھ لیے. ٹازنگ دیئر ہیڈس، اپنے سر ہلا رہے تھے. ان سپرائٹلی ڈانس، جو کہ خوشی سے اپنے جو سر تھے وہ ہلا کر رقص کر رہے تھے، ٹھیک ہے. اب یہاں پہ جو سیکنڈ سٹینزا تھا، سیکنڈ سٹینزا میں ہم نے کیا پڑھا، صرف اتنا پڑھا کہ ایک تو انہوں نے آسمان کے اوپر جس طرح سے ستارے چمکتے ہیں، کہکشاں میں ٹمٹماتے ہیں، وہ کمپیریزن جو تھا انہوں نے فلاورز کا بھی دیا کہ سیم وہ بھی اسی طرح سے جو ہے وہ نہ ختم ہونے والی قطار میں پھیلے ہوئے تھے اور مارجن
مارجن جو کہ کنارے کے ساتھ بے خلیج کے. اب میں نے آپ کو بے اور لے کا کانسیپٹ بھی بتا دیا کہ اس میں کیا ڈفرینس ہے, اور یہ بتایا کہ 10,000 میں نے دیکھے ہیں ایک ہی نظر میں جو کہ خوشی کے ساتھ اپنے سر ہلا کے جو تھے وہ رقص کر رہے تھے. اب ہم سیکنڈ سٹینزا کا جو ہے وہ پیرافریزنگ اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں. The poet says that the daffodils were spread out like shining stars in the sky. شاعر کہتا ہے کہ سنہری آبی جو ہے نرگس کے پھول ہیں وہ پھیلے ہوئے تھے اور چمک رہے تھے بالکل ستاروں کی طرح جیسے آسمان میں. They formed a long endless یہ تھوڑا سا ہو گیا, wait a minute, یہ دیں. They formed a long endless line along the edge of the bay. انہوں نے ایک نا ختم ہونے والی لائن جو کہ بے کے کنارے پہ تھی اس کو فارم کیا. The poet felt, وہ محسوس کرتا ہے شاعر, as if he saw thousands of them at once, کہ وہ بتاتا ہے کہ اس نے ایک ہی نظر میں ہزار جو ہے 10,000 جو ہے وہ اس نے پھول دیکھے. all moving their heads happily, سب اپنے سر جو تھے وہ ہلا رہے تھے خوشی کے ساتھ. like they were dancing, اس طرح سے کہ وہ جو ہے وہ رقص کر رہے ہیں. the waves beside them danced, ان کے پاس لہریں بھی رقص کر رہی تھیں. but they, لیکن وہ پھول, out did the sparkling waves in glee, لیکن وہ پھول خوشی میں چمکتی لہروں سے بھی بڑھ کر تھے. اسپارکلنگ یعنی کہ چمکتی ہوئی, ویوز لہریں, گلی خوشی. اب یہاں پہ اس کا کیا مطلب ہے کہ جس طرح سے وہ بتا رہے ہیں کہ وہ شاعر کی اب اس چیز کا جو ہے کمپیریزن کر رہے ہیں کہ جو چمکتی ہوئی لہریں تھیں وہ بھی رقص کر رہی تھیں, وہ بھی خوش تھیں, اور فلاور بھی, لیکن جو یہ پھول تھے آبی نرگس کے پھول تھے یہ ان لہروں سے بھی بڑھ کر تھے, یہ ان سے بھی زیادہ خوبصورت لگ رہے تھے, رقص کر رہے تھے, ان سے زیادہ خوش تھے. A poet, ایک شاعر, could not نہیں ہو سکتا but be gay, ایک شاعر خوش ہوئے بغیر رہ نہیں سکتا. اچھا یہاں پہ اگین جو ورڈ گے آیا ہے, جیسے کہ میں نے آپ کو شروع میں بھی بتایا تھا کہ یہ کیونکہ نظم پرانی لکھی گئی ہے تو اس وجہ سے اس میں بہت ساری ورڈنگ ہمیں پرانی ملے گی, کچھ ہمیں جو ہے وہ ہو سکتا ہے کہ کس طرح سے کسی ورڈز کو پرناؤنس کیا جائے وہ بھی تھوڑا سا اب چینج ہو گیا ہوگا. تو اب اسی طرح سے جیسے یہ ورڈ گے ہے, جب ورڈسورتھ نے یہ پوئم رائٹ کی تھی اس وقت جو گے کا معنی تھا صرف اور صرف وہ خوش ہونا تھا, جبکہ آج اس کو تھوڑا سا اور سینس میں لیا جاتا ہے, لیکن یہاں پہ اس پوئم میں گے کا معنی صرف اور صرف خوش ہونا ہے. A poet could not but be gay, ایک شاعر خوش ہوئے بغیر رہ نہیں سکتا. in such a jocund company, ایسی خوشگوار محفل میں. I gazed, میں دیکھتا رہا, I and gazed اور دیکھتا رہا, but little thought, مگر یہ نہ سوچا, what wealth, کیا دولت, the show to me had brought, کہ اس منظر نے مجھے کتنی دولت کتنی نعمت جو ہے وہ بخشی. یعنی کہ یہاں پہ جو ویلتھ کے بارے میں کہا گیا, اٹس ناٹ اباؤٹ دا منی, اٹس اباؤٹ دا بلیسنگ, کہ جو شاعر جو ہے وہ یہاں پہ فیل کر رہا ہے کہ وہ دولت اس کو کہا گیا ہے, یہاں پہ مٹیریلسٹک منی کو نہیں کہا گیا, بلکہ جو ایک انر ہیپینس ایک طرح سے اس نے جو فیل کی تھی یہ اس کے بارے میں شاعر نے جو ہے وہ بات کی ہے. تو پورے سٹینزا میں 3 میں ہم نے صرف اب یہاں پہ لہروں کے بارے میں پڑھا کہ جس طرح سے لہریں بھی خوش تھیں, چمکتی لہریں تھیں, مگر جو پھول تھے ان سے بڑھ کے تھے, وہ مقابلے میں ان سے جیت گئے, کہ وہ ان سے بڑھ کے تھے, کہ وہ ان سے زیادہ خوش تھے, چمکتی لہروں میں تھے. اس کے علاوہ شاعر نے یہ بتایا کہ اب یہ جو منظر تھا, سارا منظر دیکھا, کوئی بھی شاعر اس منظر کو جو ہے وہ دیکھ کر خوش ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا. اور اب اگین اس نے اس کو جو ہے وہ ایک خوبصورت لائن کے ساتھ کمپیئر کیا گیا ہے کہ یہ جو ہے وہ ایک دولت ہے, کہ اس دولت, اس نے مجھے اس منظر نے ایسی دولت بخشی ہے کہ جو میں بیان نہیں کر سکتا, جس کے بارے میں نے کبھی سوچا نہیں. اب اس کو ہم اگین اس کا اسٹینزا نمبر 3 بھی ہم اس کو پیرافریز میں دیکھ لیتے ہیں. ان دیز لائنز, ان لائنوں میں, دا پوئٹ سیز دیٹ ایون دا ویوز آف دا لیک ور ڈانسنگ, کہ وہ لہریں جو تھیں جھیل کی وہ بھی رقص کر رہی تھی. بٹ دا ڈیفوڈلز لکڈ ہیپیئر اینڈ مور جوائفل دین دا ویوز, لیکن جو آبی نرگس کے پھول تھے وہ لہروں سے زیادہ خوش
دکھائی دے رہے تھے. اچھا یہاں ایک چیز میں آپ کو بھی مینشن کر دوں, جیسے یہاں پہ لکھا ہوا THAN دین, ہم اکثر THAN دین اس کو بھی پڑھتے ہیں. تو بچے اس میں ڈفرینس یہ ہے, جب ہم نے دو چیزوں کے درمیان کمپیریزن کرنا ہوگا تو آپ THAN دین کا استعمال کریں گے. جب ہم نے آرٹیکل یوز کرنا ہے جیسے دا, تو ہم THE, لیکن اس میں بھی ڈفرینس ہے دا اور دی اس کی پروننسیشن میں. جیسے کہ اگر واول آتا ہے ورڈ سے پہلے تو پھر ہم اس کو THE دی پڑھتے ہیں, اور اگر جو ہے کانسوننٹ ہوتا ہے تو پھر ہم اس کو دا پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے جی. Seeing them made the poet feel cheerful, یہ دیکھتے ہوئے یہ دیکھ کر جو شاعر ہے وہ بہت خوش ہوتا ہے, بہت خوشی محسوس کرتا ہے. He kept looking at them again and again, not realizing how much joy this scene would later give him. وہ ان کو دیکھتا رہتا ہے اور دیکھتا رہتا ہے, اور یہ احساس بھی اس کو نہیں ہوتا, وہ احساس بھی نہیں کرتا کہ یہ خوشی جو منظر اس کو دے رہی ہے بعد میں اس کو جو ہے وہ کتنا would later give him اس کو دے گی. تو ہم نیکسٹ اسٹینزا نمبر 4 پہ موو کرتے ہیں. فار آفن, اگین یہ یہاں پہ آفن ہے, ٹھیک ہے, پرانی انگلش ہے تو یہاں پہ اس کو شارٹ فارم کر کے لکھا ہوا ہے. فار آفن, اکثر, وین آن مائی couch آئی لائے, اکثر جب میں اپنے بستر پر لیٹتا ہوں, ان اے ویکنٹ اور ان پینسو موڈ, خالی ذہن یا سوچ میں ڈوبا ہوتا ہوں, دے فلیش اپون دیٹ انوارڈ آئی. تو یہ منظر میری اندرونی آنکھ میں ابھرتا ہے. انوارڈ یہاں پہ اندرونی تصور, اندرونی امیجنیشن کے بارے میں جو ہے اس چیز کو انہوں نے بیان کیا ہے. وچ از دا بلیس, جو کہ نعمت ہے, آف سولیٹیوڈ, سولیٹیوڈ یعنی کہ تنہائی کی, جو کہ تنہائی کی نعمت ہے. اینڈ دین مائی ہارٹ, اور پھر میرا دل, ود پلیئر فیلز, تو پھر میرا دل جو ہے وہ خوشی سے بھر جاتا ہے. اینڈ ڈانسز, اور رقص کرتا ہے, ود دا ڈیفوڈلز, آبی نرگس کے پھولوں کے ساتھ. اکثر جب میں اپنے بستر پر لیٹتا ہوں, خالی ذہن یا سوچ میں ڈوبا ہوتا ہوں, تو یہ منظر میری اندرونی آنکھ میں ابھر جاتا ہے, جو تنہائی کی سب سے بڑی نعمت ہے, اور پھر میرا دل خوشی سے ابھر جاتا ہے اور ان آبی نرگس کے پھولوں کے ساتھ رقص کرتا ہے. اچھا یہاں پہ نعمت کیوں کہا گیا سولیٹیوڈ کو؟ جب انسان تنہا ہوتا ہے, مختلف سوچوں میں ڈوبا ہوتا ہے, چاہے وہ پریشان ہو, تو اگر اسے تو پھر وہ کیا کرتا ہے, چیزوں کو ریکال کرتا ہے یا کچھ ذہن بھٹکتا ہے. لیکن اگر اس کی زندگی کا خوبصورت واقعہ کوئی مومنٹ ہو, اس کو وہ اگر سوچے تو ایٹومیٹکلی وہ تنہائی میں بھی اس کے لیے وہ نعمت بن جاتا ہے. ٹھیک ہے, یہ اب ہم مزید اس کو اس میں دیکھتے ہیں. دا پوئٹ سیز, شاعر کہتا ہے, دیٹ آفن, اکثر, وین ہی لائز آن ہز couch فیلنگ تھاٹفل اور فری, جب بھی وہ اپنے بستر پر لیٹتا ہے اور یہ محسوس کرتا ہے کہ وہ تھاٹفل سوچوں میں ڈوبا ہوا ہے. دا میموری آف دا ڈیفوڈلز, یہ جو یادداشت ہے, یہ جو منظر ہے آبی نرگس کے پھولوں کا, کمز ٹو ہز مائنڈ, اس کے ذہن میں ابھرتا ہے. دس میموری فیلز ہز ہارٹ, تو یہ جو میموری ہے, یہ جو یادداشت ہے, یہ اس کے بھر دیتی ہے دل کو, ود پلیئر, خوشی کے ساتھ. اینڈ ہی فیلز, اور وہ محسوس کرتا ہے, ایز اف ہی از ڈانسنگ ود دا فلاورز اگین, اور وہ یہ محسوس کرتا ہے کہ جیسے وہ بھی جو ہے وہ نرگس کے پھولوں کے ساتھ رقص کر رہا ہے. تو ٹھیک ہے اسٹوڈنٹس, یہ ہم نے کر لی پیرافریزنگ. اب ہم کرتے ہیں اپنے ان کوشچن آنسرس کو. ٹھیک ہے, یہ جو آپ کو باکسز میں کوشچن آنسر دیے گئے ہیں, یہ سب میں نے سلائڈ کے اوپر رائٹ کیے ہیں. ون بائی ون ہم ان سب کو انشاءاللہ جو ہے وہ دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے جی, تو سب سے پہلے اب ہمارے پاس کوشچن ہے, ہو از دا اسپیکر ان دا پوئم اینڈ واٹ ہی از ڈوئنگ ان دا بگننگ. پوئم, یہ جو نظم ہے, اس کا اسپیکر کون ہے, اینڈ وہ جو ہے شروع میں کیا کر رہا ہے. دا پوئٹ, شاعر, ہمسیلف از دا اسپیکر, جو شاعر ہے وہ خود ہی اس نظم کا اسپیکر ہے. ایٹ دا بگننگ, شروع میں. ہی از واکنگ الون, وہ اکیلا ہی جو ہے وہ سیر کر رہا ہے. فیلنگ لونلی, اور محسوس کیا کر رہا ہے, لونلی, اکیلا, تنہا. کوشچن نمبر 2 ہے, وچ نیچرل ایلیمنٹ از ہی کمپیئر ٹو ان دا فرسٹ لائن. نیچرل, قدرتی جو ایلیمنٹ ہے, فطری ایلیمنٹ ہیں, وہ کیا کمپیئر کیے گئے ہیں, کس کے ساتھ کمپیئر کیے گئے ہیں. ہی از کمپیئر ٹو اے کلاؤڈ فلوٹنگ ہائی ان دا اسکائی. اس کا جو ہے وہ مقابلہ کیا گیا, اس کو کمپیئر کیا گیا, جیسے کسی چیز کے ساتھ ملانا, تو وہ کس کے ساتھ ہے, کلاؤڈ, ایک بادل کے ساتھ. فلوٹنگ ہائی ان دا اسکائی, جو تیرتا ہے, ہائی, بلند, اسکائی, آسمان میں. کوشچن نمبر 3, ویئر ڈز دا اسپیکر انکاؤنٹر دا ڈیفوڈلز. اسپیکر نے جو ہے وہ ڈیفوڈلز کہاں پہ دیکھیں, اینڈ ہاؤ آر دے ڈسکرائبڈ, اور ان کو کس طرح سے بیان کیا گیا. ہی انکاؤنٹر دا ڈیفوڈلز
انہوں نے جو ہے وہ آبی نرگس کے پھول دیکھے beside a لیک جھیل کے ساتھ اینڈ انڈر دا ٹریز اور درختوں جو درخت تھے ان کے نیچے. دے آر ڈسکرائبڈ وہ انہیں کس طرح سے ڈسکرائب کیا گیا ہے؟ گولڈن سنہرے فلٹرنگ جو ہے یعنی کہ لہرا رہے تھے اینڈ ڈانسنگ رقص کر رہے تھے ہیپیلی خوشی کے ساتھ ان دا بریز ہوا میں ٹھنڈی ہوا میں. نیکسٹ کوشچن ہے ہاؤ ڈز دا پوئٹ ڈسکرائبس دا نمبر آف ڈیفوڈلس کے جو شاعر ہے اس نے ڈیفوڈلس آبی نرگس کے جو پھول ہیں ان کو کس طرح سے ان کے نمبر کو ڈسکرائب کیا ہے؟ دا پوئٹ سیز دیئر ور تھاؤزنڈز آف ڈیفوڈلس تو پوئٹ بتاتا ہے کہ وہاں پہ ہزاروں آبی نرگس کے پھول تھے اسٹریچنگ ان اے لانگ اینڈ لیس لائن along دا بے جو کہ پھیلے ہوئے تھے ایک نہ ختم ہونے والی لمبی قطار میں. آئی تھنک میں نے بائی مسٹیک شاید اسٹینزا میں پیرافریزنگ میں 10,000 کہہ دیا تھا. وٹ ایکشن از بینگ پرفارمڈ بائی دا ڈیفوڈلز ان دا بریز ڈیفوڈلز آبی نرگس کے پھول ان کی جانب سے ٹھنڈی ہوا میں کون سا ایکشن جو تھا وہ پرفارم کیا جا رہا تھا؟ دا ڈیفوڈلز آر فلٹرنگ اینڈ ڈانسنگ ہیپیلی ان دا بریز آبی نرگس کے پھول خوشی سے ٹھنڈی ہوا میں جو ہے وہ رقص کر رہے تھے لہرا رہے تھے. ہاؤ ڈو دا ویوز beside دا ڈیفوڈلز کمپیئر ٹو دا ڈیفوڈل دیم سیلف کس طرح سے لہریں جو ہیں وہ ڈیفوڈل کے ساتھ نظم میں ان کو جو ہے وہ کمپیئر کیا گیا ہے. The waves are also dancing, but the daffodils look even more joyful and lively than the waves. جو ویوز تھیں وہ بھی رقص کر رہی تھیں مگر آبی نرگس کے پھول ان سے زیادہ خوش اور جو ہے وہ زندہ تھے یعنی کہ زندہ یہاں پہ کہ ان سے زیادہ پرجوش تھے لہروں کے بنسبت. اگین دیکھیں یہاں پہ THAN دین آیا ہے یعنی کہ یہاں پہ کسی چیز کو کمپیئر کر کے بتایا گیا ہے. وٹ افیکٹ ڈو دا ڈیفوڈلز ہیو آن دا پوئٹس موڈ کس طرح سے جو ہے وہ آبی نرگس کے پھولوں نے شاعر کے موڈ کے اوپر افیکٹ کیا اثر انداز ہوئے ہیں وہ. سینگ دا ڈیفوڈلز میکس دا پوئٹ فیل ہیپی اینڈ چیئرفل آبی نرگس کے پھولوں کو دیکھنا شاعر کو خوش کرتا ہے اور اس کو جو ہے چیئرفل پرجوش کرتا ہے. وٹ ڈز دا پوئٹ مین بائی جوکنڈ کمپنی یعنی کہ جو جوکنڈ کمپنی تھی اس سے شاعر نے کیا مراد یا کیا مطلب لیا ہے یا اس سے کیا اس کا کہنا ہے مطلب ہے اس کا؟ بائی جوکنڈ کمپنی دا پوئٹ مینس ہیپی چیئرفل گروپ آف فلاورز دیٹ برنگز جوائے ٹو اینی ون ہو سیز دیم. جوکنڈ کمپنی جو ہے اس سے شاعر کی مراد یہ ہے ہیپی خوش اور چیئرفل گروپ ہے پھولوں کا جو کہ خوشی لے کے آتا ہے کسی کے بھی ٹو اینی ون ہو سیز دیم جو بھی ان کو ہے دیکھتا ہے. نیکسٹ کوشچن ہے وٹ ہیپنز وین دا پوئٹ لائز آن ہز کاؤچ ان اے ویکنٹ اور پینسو موڈ کیا شاعر کے ساتھ ہوا کہ جب وہ اپنے بستر کے اوپر لیٹا گہری جو ہے وہ خالی دماغ اور گہری سوچ میں ڈوبا ہوا تھا. دا میموری آف دا ڈیفوڈلز کمز ٹو ہز مائنڈ کہ جو یاد تھی ڈیفوڈلز آبی نرگس کے پھولوں کی وہ شاعر کے مائنڈ میں آئی اینڈ میکس ہیم فیل ہیپی اور اس کو جو ہے وہ خوش کرتی ہے. وٹ از دا انورڈ آئی دیٹ دا پوئٹ مینشنز اب اس کا کیا مطلب ہے جو کہ پوئٹ نے اس کو مینشن کیا ہے؟ دا انورڈ آئی از دا مائنڈ اور میموری اب وہ مائنڈ ہے یا وہ میموری یاد ہے کیونکہ اندر کی بات ہے نا. دیٹ ریکالز جو یاد دلاتی ہے دا بیوٹیفل سین آف دا ڈیفوڈلز خوبصورت منظر جو آبی نرگس کے پھولوں کا ہے وہ اس کو وہ یاد کرواتی ہے. ہاؤ ڈز دا میموری آف دا ڈیفوڈلز افیکٹ دا پوئٹ ان دا اینڈ کس طرح سے آخر میں پوئٹ کی وہ افیکٹ کرتا ہے آبی نرگس کے پھولوں کی میموری یاد. دا میموری فیلز ہز ہارٹ ود پلیئر کہ جو یاد ہے وہ شاعر کا دل خوشی سے بھر دیتی ہے اینڈ میکس ہم فیل اور اس کو محسوس کرواتی ہے ایز اف ہی از ڈانسنگ ود دا فلاورز اگین کہ جیسے وہ دوبارہ جو ہے وہ ان پھولوں کے ساتھ رقص کر رہا ہے. تو جی اسٹوڈنٹس یہ تھی آج کی ویڈیو امید کرتی ہوں کہ آپ کو اچھے سے ہر چیز سمجھ آ گئی ہوگی. تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں اسی ایکسرسائز کے ساتھ. اگر کوئی چیز سمجھ نہیں آئی تو کمنٹ سیکشن میں میرے سے لازمی پوچھیں. تو انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. تب تک کے لیے آپ نے اپنا رکھنا ہے بہت سارا خیال. اللہ حافظ فی امان اللہ.